جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تجہیز و تکفین سیکھنے سکھانے اور کسی مسلمان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینے سے متعلق اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب میں ڈھیروں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، دوسرا جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کی نیتیں رضائے الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین میں حصہ لوں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، حق مسلم کی ادائیگی کروں گا، تمام امور یعنی سب کاموں میں سنتوں اور شرعی احکام کو پیش نظر رکھوں گا، مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور ان کی غم خواری کروں گا، حتی المقدور باوضو رہوں گا، موقع ملا تو نرمی کے ساتھ مرحوم کے اہل خانہ و دیگر رشتہ داروں پر انفرادی کوشش کروں گا، اپنے لیے، مرحوم اور ان کے اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کروں گا، خلاف شرع کام سے حسب استطاعت جتنی طاقت ہو روکنے کی کوشش کروں گا، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کروں گا اور ان کے اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے رسائل تقسیم کرنے اور مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری تربیتی اجتماع کا انداز کچھ اس طرح ہوگا کہ مدنی پھول لکھوائے بھی جائیں گے، کچھ بیان کیے جائیں گے اور کچھ مدنی گلدستے دکھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کی گئی ہے کہ اس تربیتی اجتماع میں امیر اہل سنت سے متعلق مدنی گلدستے زیادہ سے زیادہ ہوں، آپ کا عیادت کرنا، غسل میت میں جانا، نماز جنازہ پڑھانا، کندھا دینا، تدفین میں شرکت کرنا وغیرہ، تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدائے پاک ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تجہیز و تکفین، میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، اس کے 4 احکام کے مدنی پھول سنیے۔ نمبر 1، میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دیا تو سب سے ساکت ہو گیا، سب سے ادا ہو گیا۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی پڑھ لی تو سب برج ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گناہ گار ہوا۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دے اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر بند کر دیں۔ تجہیز و تکفین، میت کو غسل دینا، کفن دینا، اس کی اہمیت، ضرورت اور فوائد کے لیے آئیے
امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کیا مدنی پھول دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد الطاف باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، باپا تجہیز و تکفین کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تجہیز و تکفین میں کیا کوئی غم خواہ امت کا بھی پہلو ہے؟ اس کے علاوہ باپا آپ نے اندازاً تجہیز و تکفین میں کتنی بار شرکت فرمائی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان میت کو غسل دینا، غسل میت یہ فرض کفایہ، اسی طرح کفن بھی فرض کفایہ، نماز جنازہ بھی فرض کفایہ، اور تدفین یہ بھی فرض کفایہ ہے نا۔ تو یہ سب فرض کفایہ ہے، جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے فرض ساقط ہو گیا۔ البتہ جنہوں نے یہ فرض ادا کیا ظاہر ان کو ثواب بہت ملے گا، جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا، فرض ساقط ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کسی کی نیت تھی اور اس کی شرکت کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو سکی، اس نیت کا وہ ثواب پائے۔ تو بہرحال ہے کہ تجہیز و تکفین یہ ضروری اور ضروری ہے۔ اب یہ کہ اس میں غمخواری امت کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نکل تو رہا ہے اس میں، کہ اگر ہم تجہیز و تکفین میں حصہ لیں گے تو ان کے جو غم زدہ رشتہ دار ہیں ان کے دلوں میں ایک گنا خوشی داخل ہوگی، ان کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی۔ اور اگر کوئی نہ پوچھے ہے نا، تجہیز و تکفین میں حصہ ہی نہ لے تو کتنا صدمہ ہوگا۔ ایک مخنث کا قصہ لکھا ہے احیاء العلوم اور دیگر تصوف کی کتب میں، ایک بزرگ نے ایک جنازہ دیکھا کہ اس کو 3 آدمیوں نے کندھا دیا تھا اور ایک عورت نے۔ یہ ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے بھی جنازہ پڑھا اس کا اور اس خاتون سے پوچھا کہ کیا یہ کون ہے، اور کوئی کیا تمہارا کوئی اڑوسی پڑوسی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے، یہ مخنث تھا، ہجڑا تھا، تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، تو اس لیے کسی نے اس کے اندر شرکت کرنے کی، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت رحم آیا اس خاتون پر، تو میں فارغ ہو کے گھر گیا، کچھ میں نے اناج پیسہ جو میرے سے بن پڑا میں نے اس خاتون کے گھر پہ پہنچایا، یہ بیچاری دکھیاری ہے۔ رات جب میں سویا تو خواب میں نے ایک خوش پوش نوجوان دیکھا، اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے میں کون ہوں؟ نہیں۔ کہا میں وہی ہوں جس کا آج آپ نے جنازہ پڑھا تھا۔ تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ چونکہ میں ہجڑا تھا، مخنث تھا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھے حقارت سے دیکھتے تھے، تو میری اس بے کسی بے بسی پر پروردگار نے رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا۔ یہ کہ غم خواری کا پہلو موجود ہے کہ اگر جنازے میں عزیز رشتہ دار شریک ہوں گے، دوست پڑوسی احباب شرکت کریں گے، تو جن کے یہاں جنازہ ہوا ان کے دل کو ایک تسلی ہوتی ہے، جیسے تعزیت کریں گے، تعزیت ہے یہی تسلی، اس کو اس سے ڈھارس ہوتی ہے، غم سہنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں غمخواری امت یا غمخواری عزیزاں کا پہلو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ موجود ہے۔ میں نے کتنا حصہ لیا تجہیز و تکفین میں؟ جن دنوں میرے اوپر پہرا وغیرہ نہیں تھا، یہ حملہ وغیرہ کی ترکیبیں نہیں تھی، تو
اگر کوئی شادی کرتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ نعت شادی میں محفل نعت کا ذہن تو الحمدللہ دینے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی اس طرح بھائیوں کو. پہلے الٹے سیدھے فنکشن جو ہوتے تھے ان کو بند کروا کے اس کی جگہ نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی. اجتماع ذکر و نعت کی اصطلاح نہیں تھی اس وقت. تو یوں الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت پھر بن گیا تو نعت خوانی رائج ہوئی ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب تو الحمدللہ وہ تقریباً سنیوں میں یہ رائج ہو گیا ہے. دعوت اسلامی میں کبھی بھی نہ ہے لیکن نعت خوانیاں ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. یعنی یہ شادی کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. ویسے تو نعت خوانیاں شروع سے ہو رہی ہیں. مسجد نبوی میں بھی تھی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بچھایا تھا. ممبر پر بٹھا کر ان کو نعت سنی تھی. نعوذ باللہ کو یہ نہیں سمجھے کہ نعت خوانی میں نے رائج کی ہے. نہیں, یہ شادیوں میں ہم لوگوں نے اس کی ترکیب بنائی. تو اچھا, اب جو مشورہ دے اس کو کہا جائے گا تو ہی سنبھال یار, اس کو تو ہی کر لے. تو اب یہ کہ جب شادی ہوتی اس طرح بھائیوں کی تو نعت خوانی میں شرکت کرنی ہے, نکاح پڑھانا ہے اور ولیمہ کھانا ہے. یہ وہ 3 کام مجھے کرنے ہوتے تھے. تو جب تک یہ کہ مجھ سے بن پڑا, میں نے کوششیں کی, آخر کار جو رش بڑھا, اب تو میں کسی کام کا نہیں رہا. روز شادیاں, کسی کی اپنی شادی تو کسی کے بھائی کی شادی تو کسی کے بہن کی شادی تو, یہ سب بولے کہ آئی وانٹ الیاس قادری. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک انار 100 بیمار کی کہاوت ہوا کرتی تھی, یہ تو اب یہ ختم ہو گئی میرے حق میں, سمجھے. یہ تو ہے شادی. اب آؤ جنازے کی طرف. اب جنازہ ہو میت ہو, اب اس میں بھی میرے لیے میں وانٹیڈ کہ غسل میں بھی حصہ لو, کفن میں بھی حصہ لو, تو جنازہ بھی پڑھو اور قبرستان بھی آؤ اور قبر میں بھی اتارو. تو بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکا میں نے اس میں بھی, کہ جنازے کتنے پڑھے مجھے یاد نہیں ہے, بلکہ میں کبھی کبھی تو وہ پہلے سے چلا جاتا تھا. جب پتہ چلا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے تو پہلے شروع میں ہی چلا جاتا تھا, کہ اس وقت لاش پڑی ہوتی ہے اور لوگ بہت ان کو سوچکا نہیں پڑتا, بہت کنفیوز ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی ان پر تسلی کا ہاتھ رکھے نا تو یہ بڑا دیر پا اس کا اثر ہوتا ہے, بہت یاد رکھتا ہے آدمی. بہت سارے غم دھل جاتے ہیں, بہت سارے شکوے شکایت بھی دور ہو جاتے ہیں, ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. اس طرح خیر تو میں نے بہت جنازوں میں حصے لیے, میں نے بہت جنازے پڑھائے, بہت پڑھائے, حساب بنا کے. بہت قبرستان گیا, قبروں میں اتارے, لیکن آخرکار جب یہ ایک دم, اب وہ کہ شادی میں تو ابھی ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے شام کو, یا یہ مخصوص ٹائم ہوتے ہیں. اب جنازے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی رات میں فوت کی, کوئی دن میں وفات کسی ہوئی تو 10 بجے دن کے جنازہ, کسی کا رات کے 10 بجے جنازہ. اب میں سچی بات ہے کہ چین بول گیا. پھر میں نے ہتھیار ڈال دیا گا, یہ اپنے سے اب ہو نہیں سکتا. شادیوں پہ بھی میں نے پابندیاں ڈالی اپنے لیے, جنازوں میں بھی بہت کم کر دیا جانا, میری مجبوریاں کہ یہ کام بھی تو سارے کرنے تھے نا دعوت اسلامی کے, دوسرے کام بھی. میں انسان ہوں, وہ تھکتا بھی آدمی, گھر کی بھی کوئی مزید ضروریات ہوتی ہیں انسان کے. اب میں کوئی مطلب روبوٹ تو ہوں نہیں نا, تو یوں مطلب ہے کہ میں عرض کر روبوٹ نہیں تھکتا, مگر روبوٹ وہ بھی تھک جاتا ہوا ہے, گھس جاتے ہوں گے کل پورے اس کے. نہیں, روبوٹ کو بھی غالباً کسی چیز سے تو چلتا ہوگا بھائی, اگر اس کو بھی تو کوئی چارج بار کی ضرورت ہوتی ہوگی. بالکل, یہ تو بہت نخرے ہوتے ہوں گے اس کے. مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ مطلب بن گیا اور اس کو کوئی تو ہوگا جو اس کو پاور دیتا ہوگا, بیٹری لگتی ہوگی تو خود تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہوگا, ٹیوننگ ہوتی ہوگی, سروس ہوتی ہوگی اس کی. یہ بھی اڑی کر جاتا ہوگا, پرزے جام ہو جاتے ہوں گے, گھس جاتے ہوں گے. اس کے مستری بھی ہوتے ہوں گے جو پھر تو ہاں حساب کتاب کرتے ہوں گے پورا, بڑے مستری ہوتے ہو, جیسے ہمارے مستری ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں, کل پرزے ہمارے درست کرتے تھے, ان کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہوں گے. بہرحال یہ کہ جنازے میں بہت شرکت کی میں اور کرنی چاہیے, اس سے دل بہت نرم ہوتا ہے.
عبرت بہت حاصل ہوتی ہے، رقت ملتی ہے، سوز و گداز حاصل ہوتا ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ تو اب میں تو سچی بات ہے، میں تو ترستا ہوں، مجھے قبرستان جانے کا شوق ہے بھی، اس عبرت قبرستان جانے کا شوق ہے، جنازوں میں تدفین میں شرکت کا مجھے شوق ہے کہ یہ میرا اس میں دیگر مفادات کے ساتھ ساتھ ثواب تو ہے ہی ہے، یہ مفاد بھی ہے کہ اپنے کو اس میں عبرت ملتی ہے، تو یہ ثواب کمانے کی طرف آدمی رجحان بڑھتا ہے، موت یاد آتی ہے، گناہ سے بچنے کا سامان ہے۔ لیکن اب میں تقریباً محروم ہو گیا کہ نہیں، کہیں بھی نہیں جا سکتا، کیسے ہی خاص قریبی فرد رخصت ہو جائے دنیا سے، اب نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی کرم فرمائے کہ ایک بار پھر ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے، آمین، اور یہ سارے خطرات دور ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ چونکہ اجتماعات بھی کریں گے، جنازوں میں شرکت بھی ہوگی، باراتوں میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بارات میں جانے سے بھی فائدہ ہے، بارات میں جانے سے میرا تو بڑا فائدہ ہے، بینڈ باجے اور سب بند ہوں گے تو ہی اپنے جائیں گے نا، بھائی نعتیں پڑھو گے تو میں آؤں گا بارات میں، تو پھر انشاءاللہ کئی بینڈ باجے جو ہے نا، بینڈ باجوں کی پارٹیاں ہڑتال کر دیں تو الگ بات ہے، ان سے بھی نپٹ لیں گے، سمجھا دیں گے، ان کا مدنی مذاکرہ کریں۔ ہاں مدنی مذاکرہ سمجھائیں گے کہ آپ بیان کر دینا بینڈ باجے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے ان لوگوں کو، ہاں نہیں کیسا ہونا چاہیے، ان سب کو نعتیں پڑھنے بینڈ باجے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ بولنا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ویسے یہ اپنے وہ ماضی کا کچھ حال بیان کیا شرکت کا، اللہ کرے کہ اسلامی بھائیوں کو ہر ایک کو اسی طرح کی حرص نصیب ہو جائے، وہ جنازوں میں بھی شرکت کرے، غسل دینے میں بھی شرکت کرے۔ سستی کرتے ہیں صاحب بھائی بعض، جس کی وجہ سے وہ ناراضیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے رسالہ جو لکھا ہے نماز جنازہ کا طریقہ، اس میں بڑی پیاری پیاری روایتیں امیر سنت نے نقل کی ہیں، چند ایک روایتیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اس طرح کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ، یہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے کوئی فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس روز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جینا وعلیہ السلام بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس روز وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایسی کئی روایتیں امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے نماز جنازہ کا طریقہ حنفی اس میں نقل کی ہیں روایتوں کو۔ ظاہر ہے چند دو چار ہی میں نے آپ کو روایتیں بیان کی تاکہ کہیں اگر میں پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا تو ہم پہنچیں، غسل کے موقع پر، کفن کے موقع پر، قبرستان جانا، جنازے کے ساتھ جانا۔ عموماً فرض کے نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جناب جنازہ ہوگا تو رک جائیے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے تو ضرور بھی ضرور نماز جنازہ میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ چند لمحے لگتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور ثواب دیکھ لیجئے کہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ملتا ہے۔
پھر غم خواری الگ، دل جوئی الگ، تعزیت وغیرہ. اب جو تعزیت کے جو ثواب ہیں وہ الگ ہیں، وہ اس کی روایتیں بالکل الگ ہیں. تعزیت کرنے کے حوالے سے، پھر دل جوئی کرنے کے حوالے سے، غم خواری کرنے کے حوالے سے اتنی نیتیں ہو سکتی ہیں. مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ جذبہ نصیب فرمائے. آمین. ایک بہت پیاری مدنی بہار اسی عنوان کے تحت مجھے ملی ابھی. لبیک بابا. ایک اسلامی بھائی کا وہ یوں بیان ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا. چند اسلامی بھائی ہمارے گھر آئے. میں اس وقت ماڈرن تھا. انہوں نے میرے والد کو غسل دیا، کفن پہنایا، تو بڑی رقت کے ساتھ سارے معاملات کیے. قبرستان بھی آئے، تدفین میں بھی حصہ لیا. پھر میرے رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اٹھ اٹھ کر، اور یہ اللہ کے بندے جو ہمارے رشتہ دار تو تھے نا، یہ بیٹھ گئے قبر کے پاس. اب یہ نعتیں پڑھنے لگے. میں تو حیران تھا کہ یہ اصل رشتہ دار کون. خیر یہ نعتیں پڑھتے رہے جب تک یہ پڑھتے رہے. پھر جب یہ فارغ ہوئے تو میں تو ان سے بہت متاثر ہو گیا تھا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے مجھ پر کچھ انفرادی کوشش کی اور مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان کا ذہن دیا. میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں چلا گیا پڑھنے کے لیے قرآن کریم. جمعرات آئی، اجتماع میں لینے کے لیے مجھے یہ آئے کہ آئیے اجتماع میں ساتھ چلیں گے. میں ان کے ساتھ چلا گیا. یوں آہستہ آہستہ میں اجتماع میں آنے جانے لگا. اور آج خدام المساجد پاکستان سطح کی مجلس کے نگران کی حیثیت سے الحمدللہ میں مسجدوں کی خدمت کر رہا ہوں. اتنا بڑا اس کے بعد عہدہ آ گیا. یہ کیسے آیا؟ چند اسلامی بھائیوں نے اس کے والد کے جنازے میں حصہ لیا. یہ ماڈرن نوجوان اتنا بڑا ماشاءاللہ مدنی کاموں میں مشغول ہو گیا. اس لیے وہ جنازوں میں آپ سب اس کو نیکی کے دعوت کا حصہ بھی ہے. میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. 100% فوائد ہیں اس میں الحمدللہ. تو سب کے سب نیت کریں کہ جب بھلے نہ بھی جانتے ہو حصے لیں. بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، جہاں جنازہ ملا اس میں شرکت کی، جنازہ پڑھتے تھے، اپنی عبرت کے لیے یہ اس طرح کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب کوئی مسجد میں اعلان ہو تو رک جائیں 2 منٹ نماز پڑھ لیں، پھر ڈھونڈیں کہ ان کا عزیز کون ہے، پھر اس سے تعزیت کریں. اور جنازہ پڑھ کر جانا ہے تو اس عزیز کی اجازت لے کر جائے. اور قبرستان میں تدفین کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سب کوشش کیا کریں اور ضرور شرکت فرمایا کریں. تعزیت کیا کریں. تعزیت کوئی مشکل کام نہیں ہے. تعزیت میں چہرہ گمبھیر رکھیں، مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی میت کی تعزیت میں نہ سنجیدہ چہرہ ہو بلکہ غم کے آثار ہوں تو زیادہ اچھا ہے، پیدا کیے جائیں. طریقہ یہ اور دعا دیں، صبر کا کہیں. یعنی کنفرم ہوا کہ اس کے جیسے والد فوت ہوئے تو یہ آپ کو کنفرم پتا ہو. کبھی رونگ نمبر بھی لگ جاتا ہے. سنی سنائی بات ہے تو سنی سنائی بات پر ہم نے عوام نے اپنے بڑے بوڑھوں میں اور لوگوں میں دیکھا ہے کہ اگر پوچھنا ہوتا نا پہلے شروع یوں کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو کیا ہوا تھا یا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں، تو وہ پھر بولتا ہے وفات ہو گئی. اس طرح یعنی کہ اس سے نکلواتے ہیں کہ کنفرم ہو جائے. ورنہ یہ کہ ویسے ہم تعزیت شروع کر دیں گے تو وہ بولیں گے میرے والد صاحب تو
یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ مجھے ایک بار لیٹر آیا تھا، بہت پرانی بات ہے، کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، سب کو پتا تھا، اس کے باوجود ایک بھی دعوت اسلامی والا نہیں آیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلامی والوں کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلامی کی۔ بہت سارے لوگ آئے تھے میرے والد کے جنازے میں، یہ ہوا وہ ہوا، اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے دعوت اسلامی سے۔ یعنی اس نے غریب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار لیے، ذرا دعوت اسلامی چھوڑے گا، اب میرا تیرا کیا بگاڑے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ نہیں آئے تو ٹھیک ہے، مطلب فرض کفایہ ہی ہے نا نماز جنازہ پڑھنا، تو اب کچھ لوگوں نے پڑھ لی، تو اب جو نہیں آئے تو وہ شرعاً گناہگار نہیں ہے، اب اس پر گرجنا برسنا، ان کی برائیاں کرنا، تو یہ شرعاً آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے آپ کے ساتھ، تو یہ ذہن بنانا کہ یار ان پر فرض واجب تو نہیں تھا نا، تھا کفایہ تھا، جن جن کو پتا چلا تو انہوں نے کر لیا، اب ان پر ساقط ہو گیا، اب یہ گناہ گاری جب نہیں ہے تو اب ان پر کیا بگڑنا۔ نہیں، نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر کوئی غصہ نہیں آتا، میرے باپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں آتی، یہ تو انا کا مسئلہ ہے، اڑی ہے کھوٹی کھوٹی نفس کی وجہ سے 100%۔ اسی کے باپ کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، اس کی بلا سے میرے باپ کے جنازے میں کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کوئی، یہ سب تیرے باپ کے جنازے میں آئے؟ تو یہ بیچارے نادان بات ہوتے ہیں، تو ان نادانوں کو بھی سنبھالنا ہے نا آپ کو، تو اس لیے جانا ہے تاکہ کوئی نادانی کی وجہ سے خودکشی نہ کر دے۔ یہ ایک طرح کی یعنی کہ سمجھو خودکشی ہے، مذہبی خودکشی، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس نے ایک نقصان دہ قدم اٹھا لیا اور دعوت اسلامی چھوڑ گیا، مدنی ماحول چھوڑ گیا یا ڈھیلا پڑ گیا کام میں، اس نے اپنا نقصان کر لیا۔ تو کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی تو اپنا نقصان نہ کیا کرے، اپنا 2 پیسے کا فائدہ کس میں آدمی، سمجھدار آدمی یہی دیکھتا ہے۔ تو اس میں فائدہ ہے کہ دعوت اسلامی سے ایسے چپک جاؤ گے، کوئی کھینچے بھی تو ٹکڑے ٹکڑے بھلے اتر جائیں، پورے نہیں اترنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، یوں خود پر رہے خلد آسان کیجے، یوں خود پر رہے خلد آسان کیجے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 11 تا 37 پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیمار کی عیادت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کے لیے ایک گناہ مٹاتا ہے، اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، جس میں وہ مرحوم رکن شورا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی، ہو
طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله جنا کھیا دل بر ڈٹھا او کھیا تک لیا تو ملیا تے ساجڑ ملیا تو ملیا تے ساجڑ ملیا ہن آساں لگ پیاں تو ملیا تے ساجڑ ملیا ہن آساں لگ پیاں. اللہ کرے گا سب سے ہو جائے گا. بخار تھوڑا ٹوٹ جائے نا پھر بھی ہمت آ جائے گی. البتہ ہے بخار رحمت کا مرض ہے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرما. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخار کی فضیلت سنی تھی تو انہوں نے تو خواہش کا اظہار کیا تھا, دعا کی تھی کہ مجھے بخار رہے, لیکن با جماعت نمازوں اور جہاد وغیرہ میں رکاوٹ نہ بنے. تو پھر آپ کا ہمیشہ بدن گرم رہتا تھا, بخار رہتا تھا, لیکن آپ کے دیگر کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. تو بخار افضل بیماری ہے. بخار وہ بیماری ہے کہ جس نے بارگاہ رسالت میں بھی حاضری کا شرف پایا ہے. سرکار کی قدم بوسی کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. جنا کھیا دل بر ڈٹھا او کھیا تک لیا تو ملیا تے ساجڑ ملیا ہن آساں لگ پیاں. یاد رہے کہ بیماری بھی انتقال کا ایک سبب ہے. تجہیز و تکفین کی تربیت سے پہلے مریض کی عادت کے فضائل, طریقہ کار وغیرہ پر مبنی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا تحریری گلدستہ نہر کی صدائیں مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اور کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 67 کا مطالعہ کریں, پیج 67, تاکہ امت کی خیرخواہی کا جذبہ بھی پیدا ہو اور ہم یہ کام بھی کر سکیں. اور کتاب تجہیز و تکفین میں مزید صفحہ 65 تا 72 میں اس کی مزید مدنی پھول موجود ہیں. 65 to 72 اردو کتاب تجہیز و تکفین, وہاں سے مطالعہ کریں. اور ہمارا یہ پہلا سلسلہ اسی موضوع پر اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا.